الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا اور قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف قرآن پاک کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کے اقوال اور بزرگان دین کے اقوال اور اعمال پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اس سے نہ صرف اخروی فائدہ ہے بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ دنیا میں بھی انسان سکون اور راحت کی زندگی گزار سکتا ہے اگر انسان ان باتوں پر عمل کرے۔ تو ہم نے اس کا عنوان بھی یہی رکھا کہ زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ باتیں جو انتہائی مفید ہیں، یعنی زندگی کو سنوار دینے والی اسلامی باتیں۔ تو اس کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اب اگلا مزید حصہ جو باقی ہے اس حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ لوگ جڑے رہیں تاکہ جو بھی باتیں اس مجلس میں کی جائیں آپ کو ان سے مکمل فائدہ حاصل ہو اور مکمل طور پر آپ ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں مکمل آخر تک آپ جڑے رہیں اور ان باتوں کو دھیان کے ساتھ سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی ان کو پہنچائیں۔ یہ نہایت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ باتیں سونے کے پانی سے لکھنے کی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو کچھ باتیں ہیں جو آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ 4 باتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس سے تعلق رکھتا ہے قیامت میں بھی اسی سے تعلق رکھے گا، غیر سے نہیں رکھے گا۔ تو میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے جو اللہ کے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات کیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم، ماننے والا اور نہ ماننے والا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر پر
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اور چوتھی بات کے یقینی ہونے پر تو فرماتے ہیں میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کی برائیوں کی پردہ پوشی فرمائے گا تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی ضرور پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس نے محبت کی۔ اب ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچے کہ دنیا میں کن لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، کون سے لوگ مجھے پسند ہیں، کن لوگوں کا کلچر مجھے پسند ہے، کن کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، کن لوگوں کا اسٹائل مجھے پسند ہے اور کن لوگوں کے طریقہ کار مجھے پسند ہیں۔ اگر تو اس کو نیک لوگوں کے طریقہ کار اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کو محبت ہے اور نیک لوگوں کا کلچر اسے پسند ہے تو کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر دنیا میں اس کا شوق اور اس کی محبت فحاش اور فاسق فاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے تو کل قیامت میں بھی اس کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ اور خسارے والی بات ہے۔ تو دنیا میں انسان توبہ کر لے اور برے لوگوں کے ساتھ اپنی محبت، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کے اسٹائل اور ان کے کپڑوں اور ان کے عادات کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دل میں ان کو برا سمجھنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا ایمان سلامت رہے، ایمان برقرار رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھ رہے۔ یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو نچوانے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب بچے ناچتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ اسلام میں یہ چیز منع ہے، اسلام میں یہ چیز حرام ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ یہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی سنگر، کوئی گانا گانے والا گانے گاتا ہے تو لوگ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت بڑا تیر آپ نے مارا ہے، آپ تو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ دنیا میں صرف آپ واحد ہیں، آپ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس سے وہ مزید چوڑا ہوتا ہے اور گناہوں پر اس کو مزید جرأت ہوتی ہے، وہ ڈٹائی کے ساتھ اور جرأت مندانہ انداز میں وہ گناہوں میں گھستا ہے، اور اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہونے والے یہ لوگ بھی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص گدھے کی آواز نکال سکتا ہے، کتے کی آواز نکال سکتا ہے، بلی کی آواز نکال سکتا ہے تو لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کس طرح کے ٹیلنٹ والے لوگ موجود ہیں۔ تو انسان کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اگر انسان سوچے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ہم لوگ کیا گل کھا رہے ہیں۔ کوئی گدھے کی آواز نکالنا، یار انسان عقل سے سوچے یہ کوئی ٹیلنٹ والی بات ہے؟ کتے کی آواز نکالنا یہ کوئی ٹیلنٹ کی بات ہے؟ جہاں سینکڑوں ہزاروں قسم کے طلباء جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے ہیں، آج تک اس کو تو کسی نے نہیں حوصلہ افزائی کی، نہ کسی نے داد دی کہ یہ کتنا ٹیلنٹ ہے، ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں۔ ان کو کوئی شیئر نہیں کرتا اور نہ کوئی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ سنگروں کی، میراسیوں کی اور ناچ گانا کرنے والوں کی، گدھوں کتوں کی آوازیں نکالنے والوں کو لوگ
ٹیلنٹ کا نام دے کے پوری دنیا میں ایک شور برپا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ سے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لائے اور لوگ کاروبار میں مشغول تھے، تو لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس میں لگے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے اور فوراً ہی واپس آ کر کہنے لگے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر میراث تقسیم نہیں ہو رہی مسجد میں تو اور کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ کچھ لوگ ذکر اللہ میں اور کچھ لوگ تلاوت میں اور کچھ لوگ علمی مذاکرے میں مشغول ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو میراث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ انبیاء علیہم السلام کی میراث سونا چاندی نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی میراث ذکر کے حلقے، علمی باتیں اور قرآن اور حدیث، یہ تمام چیزیں انبیاء کی میراث ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو گویا وہ انبیاء کی میراث کو حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے بعد مزید ذکر کیا ہے کہ 8 کی وجہ سے 8 چیزیں ہیں، یعنی 8 باتوں کی وجہ سے 8 باتیں ہیں۔ حضرت شفیق زاہدی فرماتے ہیں کہ جو 8 مجلسوں میں بیٹھے گا، ہر مجلس مناسب اس کو 8 چیزیں ملیں گی۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے گا تو اسے اس مجلس کی مناسبت سے 8 چیزیں ملیں گی۔ اب آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ آپ لوگ کن مجالس میں بیٹھے ہیں اور کیا چیز آپ حاصل کر رہے ہیں 8 قسم کی۔ جو مالداروں کی مجلس میں بیٹھے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہوگی، اور اگر پہلے سے دنیا کی محبت اور رغبت اس کے دل میں موجود ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جو غریبوں کے پاس بیٹھے گا اس میں شکر اور رضا کی صفت پیدا ہوگی۔ اگر پہلے سے شکر اور رضا کی صفت اس میں موجود ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے گا اس میں تکبر اور غرور پیدا ہوگا اور دل سخت ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا آج کل ہمارے معاشرے میں بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہر بندہ خواہش مند ہے، اور چمچہ گیری کرنے میں لوگ آج کل بڑے ماہر بن رہے ہیں، اور چمچہ گیری کرنے کا لوگوں کو چسکا اور شوق لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی بڑا سردار ہے، کوئی بڑا وڈیرا ہے، کوئی عہدیدار ہے تو لوگ ان کے آگے پیچھے گھومنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ بادشاہوں اور وڈیروں کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ نمبر 4، عورتوں کے پاس بیٹھنے والے کے دل میں جہالت اور شہوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر پہلے سے اس کے دل میں شہوت اور یہ موجود ہے تو اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھنے سے لہو و لعب اور مذاق کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان بڑے ہو کر بھی بچگانہ حرکتیں اور بچوں والے کام کرتا رہتا ہے۔ اس سے بچوں والی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 6، گناہ گاروں کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ گاروں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے اور گناہوں پر
جرت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں ان مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نمبر 7، بزرگوں کی صحبت نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نیک ہے، بزرگ ہے، متقی ہے، اللہ والا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر گناہوں سے نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے علم اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے انسان میں علم اور تقوی موجود ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور زیادتی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میری مجلس سے واپس جانے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری مجلس سے واپس جانے والے 3 طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کافر، نمبر 2 منافق، اور نمبر 3 مؤمن۔ کیونکہ میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا ہوں، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے، جو دل میں تنگی محسوس کرے وہ منافق ہے، اور جو سن کر گناہوں پر شرمندہ ہو اور توبہ کرے تو وہ مؤمن ہے اور مخلص ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد آگے مزید لکھا ہے کہ 3 باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور 3 نیندیں، 3 ہنسی اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ 3 نیندیں کون سی ہیں؟ ذکر اللہ کی مجلس میں سونا، کہیں پر ذکر اللہ کی مجلس لگی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پر اگر انسان سوئے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 2 فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور نمبر 3 فرض نماز میں سو جانا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فرض نماز میں ہی، جماعت کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ نماز تو ختم ہو گئی، تو پھر یہ سلام پھیرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرض نماز کے اندر سونا، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بعد 3 قسم کی ہنسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنی؟ 3 قسم کی ہنسی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ نمبر 1 جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے ہنسنا۔ اگر کوئی انسان جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، شریک ہے، اور یہ غم کا موقع ہے، اس موقع پر اگر کوئی ہنستا ہے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسرے نمبر پر ذکر اللہ کی مجلس میں ہنسنا۔ اگر کہیں پر ذکر اللہ کی مجلس ہے، لوگ اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے، اور انہی لوگوں میں کوئی ایک آدمی بیٹھ کر ہنستا ہے، تو یہ ہنسنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تیسرے نمبر پر قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان میں ہنسنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ قبرستان یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ آپ قبرستان کا چکر لگایا کریں۔ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، انسان نیکی کی طرف آتا ہے۔ تو اس موقع پر قبرستان میں جا کر ہنسنا یہ عمل انتہائی اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے بعد 4 بڑی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے کہ 4 مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ 4 مصیبتیں بہت بڑی ہیں۔ نمبر 1 تکبیر اولیٰ کا فوت ہو جانا، یعنی اگر کسی شخص سے تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو یہ اس کے لیے اتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہے جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج تو ہم تکبیر اولیٰ تو کیا، جماعت تو کیا، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔
تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا آپ اندازہ لگائیں اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے اس بندے کی جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، کہ اس کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور جس کی نماز ہی فوت ہو جائے اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، ایک نماز بھی قضا ہو گئی، وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے گھر کے تمام لوگ اور مال اور دولت سب اس سے چھین لیا گیا ہو۔ تو یہ اتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے اگر انسان اس کو اپنی عقل سے سوچے اور سمجھے۔ آج ہم نقصان صرف وہی سمجھتے ہیں جو ہمیں مالی نقصان ہو جاتا ہے، باقی دین کے معاملے میں ہمارا جتنا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو نقصان ہی نہیں سمجھتے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ تو دوسرے نمبر پر علم و ذکر کی مجلس کا چھوٹ جانا، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان کو ذکر کرنے کی فرصت نہیں ہے، انسان کو ذکر کی مجلس میں جڑنے کی فرصت نہیں ہے، انسان کو علم سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، دین سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا چیز مصیبت ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا، کہ ایک انسان مجاہدین کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہے اور جنگ کے دوران ہی انسان جنگ سے بھاگ کر واپس آ جائے تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے منع فرمایا، اور آپ نے تو حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے سارے ساتھی شہید ہو جائیں تو میدان جنگ سے بھاگنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ نمبر 4، حاجی کے لیے وقوف عرفہ کا فوت ہو جانا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بنیادی اور رکن اعظم کا درجہ رکھتا ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کا دن جس میں عرفات کے میدان میں جا کر وقوف کرنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی حاجی سے عرفے کا وہ دن فوت ہو جائے اور اس عرفے کے دن میں وہ عرفات میں وقوف نہ کر سکے تو یہ اس حاجی کے لیے بہت بڑا دن فوت ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے بعد 3 آسان عبادتیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی 3 عبادتیں ہیں آسان قسم کی؟ کسی نے فرمایا کہ عالم کے چہرے کو، بیت اللہ کو اور قرآن پاک کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ کتنی آسان عبادت ہے۔ آپ کسی نیک اللہ والے کی، عالم دین کی آپ زیارت کر لیں تو یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کی زیارت کر لیں، قرآن پاک کو دیکھ لیں تو کتنا آسان کام ہے، صرف زیارت کر لی آپ نے، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس قول کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی کی گئی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن اس کی صحیح حقیقت اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ انسان اللہ والوں سے ملاقات کر لے، کسی عالم دین سے ملاقات کر لے، بیت اللہ کو دیکھ لے، اس کی زیارت کر لے، یا قرآن پاک کی زیارت کر لے، یہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے اور آسان قسم کی عبادت ہے۔ اس کے بعد ایک بزرگ کا قول ہے کہ علماء کی مجلس دین کو درست کرتی ہے اور بدن کو زینت بخشتی ہے، اور فساق اور فجار کی مجلس دین کی بربادی اور جسم کی برائی کا سبب ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے؟ اگر تو علماء صلحاء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو اس سے ہمارا علمی فائدہ بھی ہوگا، ہماری آخرت بھی بنے گی اور دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اگر فاسق فاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جو خود بھی گناہوں میں لت پت ہیں اور ہمیں بھی گناہوں پر آمادہ کرتے ہیں،
خود بھی ان کی اپنی زندگی برباد ہے اور ہماری زندگی بھی برباد کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی اچھا دوست، کوئی اچھا ساتھی مہیا ہو تو پھر آدمی کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اچھے دوست کے ساتھ دوستی لگا لینی چاہیے۔ اچھا دوست کون سا ہوتا ہے؟ جو خود بھی اچھائی کے کام کرے اور تمہیں بھی اچھائی کا حکم دے، خود بھی برے کام سے رکے، خود بھی برے کاموں سے بچے اور آپ کو بھی برے کاموں سے بچائے۔ یہ ہوتا ہے اچھا دوست۔ اگر آپ کو اس طرح کا دوست ملا ہے تو آپ اس دوست کو جانے نہ دیں، اس کے ساتھ دوستی لگائیں اور اکیلے اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، برے دوست کے ساتھ رہنے سے تنہائی بہتر ہے۔ یعنی اگر انسان کو ایسا دوست ملا ہے جو برا ہے، جو خود بھی برائی کے کام کرتا ہے اور آپ کو بھی برائی کی ترغیب دیتا ہے، خود بھی اچھائی کے کاموں سے بھاگتا ہے اور آپ کو بھی اچھائی کے کاموں سے روکنے کی ترغیب دیتا ہے، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس دوست کو چھوڑ دیں، آپ اس کی دوستی کو چھوڑ دیں، پھر آپ اکیلے رہیں۔ آپ کے لیے اکیلا رہنا یہ بہتر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے اور تمام انبیاء کے امام، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی انسان کے لیے بہتر ہے برے دوست سے، اور اچھا دوست یہ انسان کے لیے بہتر ہے تنہائی سے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اس سے عالم بعمل مراد ہے۔ اس سے عالم بعمل مراد ہے، جن کی مثال ستاروں کی سی ہے، نکلتے ہیں تو لوگ ان سے روشنی حاصل کرتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں تو اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ایسے عالم کی موت سے پیدا ہونے والا خلا پورا نہیں ہوتا۔ ایسا ہی علماء کے لیے ارشاد نبوی ہے کہ موت العالمی موت العالم، کہ عالم کا مرنا پوری دنیا کا مرنا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ علماء یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ آج جس طرح علماء کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ علماء کے بارے میں حکم لگائیں کہ نہیں یہ عالم ٹھیک ہے، یہ عالم ٹھیک نہیں ہے، یہ دنیا دار عالم ہے، یہ دیندار ہے، یہ سیاست والا عالم ہے، یہ سوشل میڈیا والا عالم ہے۔ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے، آپ کو یہ چیز نہیں جچتی کہ آپ علماء کے بارے میں یہ فیصلہ کریں۔ علماء کے بارے میں علماء ہی فیصلہ کریں گے۔ آپ لوگوں کا کام ہے علماء کی اتباع کرنا۔ علماء ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، وہ ہمارے لیے اچھائی کا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں اللہ کی مخلوق انسانوں کا علماء سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ جائیں پورے دنیا میں گھومیں، لوگوں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، جس طرح علماء انسانیت کے لوگوں کے محسن اور خیر خواہ ہیں، جس طرح علماء کے دل میں عوام کی اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، اس طرح کے افراد آپ مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں۔ آپ پورے دنیا گھومتے گھومتے آپ خود گھوم جائیں گے، لیکن آپ علماء کی طرح خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے اور عوام کے خیر خواہ آپ نہیں ڈھونڈ کر لا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، جتنا ہو سکے ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان انہیں بدلہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائیں، اور اس مجلس کا جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان اس جہان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اس کا ایصال ثواب پہنچائے، اور حاضرین مجلس میں سے جس کے بھی دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو داخلہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی سپورٹ کیا کریں، تاکہ نیکی کا یہ پیغام جتنے لوگوں تک جائے گا، جتنے لوگ نیکی کی راہ پر آئیں گے، آپ کو اس کا پورا پورا اجر ملے گا، اور آپ بھی اس کے ساتھ ثواب میں شریک ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی راہ دکھلانا ایسا ہے کہ خود نیکی کرنا۔ تو اگر آپ لوگ نیکی کے کام کو پھیلانے میں ذریعہ بن جائیں گے تو آپ کو اس پر پورا اجر ملے گا۔ آج آپ دیکھیں ہر طرف برائی اور فحاشی کی بھرمار ہے، لوگ ناچ گانا اور پتہ نہیں کس کس چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور اس کو عام کر رہے ہیں، ٹرینڈ بنا رہے ہیں اور کمپینیں چلا رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ فریضہ ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس پرفتن اور فحاشی کے دور میں ہم نیکی کو اور اچھائی کو پرموٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔